العظیم صلوات علی محمد و آل محمد۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ اس لیے کہ آپ سب سے نظر نہیں مل سکی اور سلام کرنا چونکہ پہل کرنا بھی نیکی ہے بہت بڑی، اور ہم سب کی موجودگی اس وقت یہاں واقعی سلامتی کا باعث ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی کہ جس کے بارے میں ہم صرف کنوکشنز رکھتے ہیں، یقینی طور پر ہم نے خود اس چیز کو تجربہ نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ مخصوص ہے ایصال ثواب مرحومین کے لیے، اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم سے جو بچھڑ گئے ہیں ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا، ان کے لیے ہم کوئی تحفہ بھیجیں، ہم تحائف بھیجیں ان کے لیے۔ دیکھیے، یہ حدیث ہے کہ تحفے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن یہ واحد مذہب ہے اسلام کا کہ جہاں آپ اس کو تحفہ بھیج سکتے ہیں کہ جو آپ سے دور چلا گیا، جو آپ کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اور وہ اس تحفے کے بدلے آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، مخصوص ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ان کے لیے۔ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، خود ذاکرہ محترمہ یہاں موجود ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے یہ سنا کہ شب جمعہ جب آتی ہے تو ہمارے مرحومین کی ارواح، ان کی روحیں، ان کی سولز ہمارے گھروں کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں انتظار میں کہ کوئی تحفہ ملے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا، اور مزید اس سے جو کچھ انسان کرنا چاہے ان کے لیے کیا کرے۔ یہ مخصوص شب ہے، بے شک ہر دن ہر لمحہ انسان کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کا سفر اس وقت طے کر رہے ہیں، خود ہمارے لیے بھی یاد دہانی ہوتی ہے کہ دنیا آخری منزل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کا آج میں نے انتخاب کیا ہے آپ سے حسب حیثیت ایک موڈسٹ اٹیمپٹ کچھ گفتگو کرنے کے لیے اس پر، بس اس کے سلسلے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سورہ مبارکہ آل عمران کی جو تیسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 133ویں آیت میں آپ سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، وَسَارِعُوا، جلدی کرو، اجلت کرو، تیزی کرو، الی مغفرت، مغفرت حاصل کرنے میں، من ربکم، کس سے؟ اپنے رب سے، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں اجلت کرو، تیزی کرو۔ گزشتہ بار جب میری قسمت میں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی تھی مجھے کہ میں اسی بارگاہ میں آئی تھی، یہاں ایک ایصال ثواب کی مجلس تھی، کچھ روشن چہرے اس دن بھی اس مجلس میں موجود تھے، بس یہ ایڈوانٹیج میں لینا چاہتی ہوں کہ گفتگو وہیں سے شروع ہے، بات وہی عزیزان گرامی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیزی کرو۔ 3 باتیں ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ تیزی کرنا ہے، اجلت کرنا ہے، کس چیز کے لیے؟ مغفرت حاصل کرنے کے لیے، کس سے؟ اپنے رب سے، یعنی آخرت کی یاد دہانی جب کرائی جائے گی تو 3 باتیں ہیں کہ جن پر غور ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے پاس وقت لمیٹڈ ہے، وہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دیار فانی ہے، یہاں سے ایک دن کوچ کر جانا ہے اور بہت جلد چلے جانا ہے، زیادہ دن کی یہ زندگی نہیں ہے بنسبت اس سفر کے کہ جو بہت طویل ہے، آخرت کا وہ وقت کے جو بہت طویل ہے اور بہت کٹھن ہے۔ دوسری بات کیا کہ انسان جو خطا کار ہے، جو گناہ گار ہے، وہ مغفرت حاصل کرے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، وہ جو رحمان اور رحیم ہے، آپ سے نہیں کہتا کہ مسلسل خوف کرو اپنے رب سے، نہیں کہتا کہ ڈرو اس سے، وہ کہتا ہے کہ مغفرت حاصل کرو، تم معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں اپنی جنت میں لے جانے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری خطاؤں کو درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم صدق دل سے توبہ کر لو۔ اور دیکھو، جلدی کرنا اس لیے کہ تمہیں پلٹ کر میرے پاس واپس آنا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اعتراف میں کرتی ہوں اپنی کم علمی کا، اور آپ کی
اس توجہات کے جو آپ نے بہت محبت سے ابھی تک مجھے سنا ہے، بس اسی کا سہارا لے کر میں چند مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ عزیزان گرامی کہ پریکٹیکل لائف سے اگر ہم دیکھیں تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ جب آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی فوڈ پروڈکٹ ہو، کوئی دوا ہو یا کوئی کاسمیٹک ہو، یو آلویز ٹرن ٹو دا لٹریچر ایٹ دا بیک۔ پیچھے جو پرنٹڈ ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے، آپ ایک چیز ہمیشہ نوٹس کرتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ۔ ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، دیٹ از ایپلیکیبل ٹو اس آلسو۔ ہماری بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور اگر وہ تاریخ ختم ہو گئی اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے مناسب وقت رہتے ہوئے اگر ہم نے صدقے دل سے توبہ نہیں کی تو ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آخرت میں کون سی شفاعت کی امید لے کے جائیں گے؟ اور ہم کس دلیری سے اس سفر کو طے کرنے کی، کس دلیری سے، کس بہادری سے اس سفر کو طے کرنے کی ہمت کریں گے؟ تو عزیزان گرامی اب یاد رکھیں، خاص کر چونکہ یہاں خواتین کا مجمع ہے، ایک بات میں آپ سے کہوں کہ آپ دیکھیں گے کاسمیٹکس میں ایک چھوٹا سا ایک باکس رہتا ہے کہ جو اوپن، چھوٹا سا، اٹس ویری ٹائنی تھنگ، اور وہاں پر لکھا ہوا رہتا ہے 18M اور 12M۔ دیٹ مینس اگر آپ نے اسے کھول دیا ہے تو 12 مہینوں کے بعد یہ اور کام کا نہیں رہے گا، 18 مہینوں کے بعد، بہرحال ایک ٹائم لمٹ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت لمیٹڈ ہے نا، ہمارے پاس وقت کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ بس یہی یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے، بس سارے جلدی کرو، عجلت کرو، دنیا کے کام میں نہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اقتدار والوں سے قربت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا کہتا ہے اپنے کو اس آیت مبارکہ میں؟ رب کہتا ہے، یعنی پالنے والا، جس کے پاس پلٹ کر سب کو جانا ہے۔ بھئی ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم افسردہ ہو کر کیا کہتے ہیں؟ افسوس کہ وہ مر گیا؟ نہیں، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو کہنے کا ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود کو یاد دلایا کہ ہمیں پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے، پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے، ساری قوت اس کے پاس ہے، ساری اتھارٹی اس کے پاس ہے، بس وہی مالک ہے، بس وہی بادشاہ ہے، اور اس کے حضور میں جانے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایگزیمشن حاصل کیے ہوئے ہوں، مجھے استثناء ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہی ہوں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی دوسری بات کیا ہے کہ مثلاً آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کو رول کرنے کے لیے جو آئین ہے، جو رولز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کو انہیں ماننا واجب ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ مجرم ہیں، اگر مجرم ہیں تو سزا کے حقدار ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس بات کو انسان ذہن میں رکھے کہ جب ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک مرتبہ پھر یاد دہانی ہوتی ہے کہ جو کچھ چاہے یہاں کر لو، آخری ملاقات کے لیے تیار رہنا، اپنی اس آخری امتحان کے لیے تیار رہنا۔ اور عزیزان گرامی ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان یہاں کھیتی کرتا ہے، اور اس کو کہاں پر فصل اس کی ملتی ہے؟ اسے آخرت میں۔ عزیزان گرامی سامنے کی بات ہے کہ اگر آپ ببول بوئیں گے تو اس میں سے گلاب نہیں نکلیں گے، اور انشاءاللہ کہ اگر آپ گلاب بوئیں گے تو اس میں سے ببول نہیں نکلے گا۔ اگر آپ نے گندم بویا ہے تو اس میں سے انگور نہیں نکلیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو جو کچھ آپ کو آخرت میں چاہیے یہاں کرتے جائیے، اگر آپ کو خیر چاہیے آپ یہاں خیر کیجئے، اگر آپ کو شر چاہیے خدا نخواستہ تو آپ پھر اسی پہ ملوث رہیے، پھر آپ اسی پہ خوش رہیے، آپ اسی پہ راضی رہیے کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ اسی لیے پروردگار کہتا ہے، بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیزان گرامی اللہ نے آپ کے حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے ایک ایسا سینس چن کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو ہر شخص کے لیے الگ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ رنگ سیاہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے،
لیکن جو چیز کھانے کی ہوتی ہے کہ جس میں زبان ذائقہ طے کرتی ہے، وہ کبھی آپ کو زیادہ تیز، مجھے زیادہ لذیذ لگ سکتا ہے، برعکس معاملہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی چیز مجھے بہت پسند آ سکتی ہے، آپ کو بہت ناپسند آ سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو موت میں نے طے کر دی ہے، ذائقہ تمہارے اعمال طے کریں گے. ایک درود پڑھیں مل کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. تو انشاءاللہ عزیزان گرامی ہمیں عجلت کرنی ہے، ہمیں تیزی کرنی ہے، ہمیں جلدی کرنی ہے. کس چیز کے لیے؟ مغفرت حاصل کرنے کے لیے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. زندگی کبھی بھی انسان کی ختم ہو سکتی ہے، ملک الموت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے بھی ہوتے ہیں تو دل میں ایک امید رہتی ہے کہ میں کبھی نہ مروں. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے کہ کبھی بھی وہ اس دیار کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی، لگاؤ کی کوئی بھی وجہ ہو، یا دولت سے لگاؤ ہو، اولاد سے لگاؤ ہو، کسی بھی چیز سے لگاؤ ہو، لیکن بہرحال اٹیچمنٹ رہتا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مغفرت میں تیزی کرو، اس لیے کہ میں نے قضا کو رینڈم رکھا ہے، میں نے موت کو رینڈم رکھا ہے. وہ کوئی چارٹ فالو نہیں کرتا. جب وہ موت کو بھیجتا ہے تو کوئی لاجک وہاں پر اپلائی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی عمر طے نہیں ہے، کوئی دن معین کسی کے لیے آپ کو معلوم نہیں ہے، ہے نا. تو عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جلدی کرو. تو آخرت کے لیے کیا 3 فیکٹرز ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ وقت کم ہے، دوسری یہ بات ہے کہ مغفرت حاصل کرنا ہے. کس سے؟ اللہ سے، کیونکہ واپس اسی کے پاس جانا ہے. تو عزیزان گرامی، توبہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن حقیقی توبہ کیا ہے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وآل محمد. کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین مت توبۃ الحقیقی، یہ بتائیے کہ حقیقی توبہ کیا ہے، اصل توبہ کیا ہے؟ میرے مولا نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے، بے شک کہ باب شہر علم کے علاوہ اور کوئی یہ مثال دے ہی نہیں سکتا. میرا مولا کہتا ہے کہ جب تم جانور کا دودھ دو لیتے ہو، اور سے سنیے، میں مل کے نام ہوں، جب تم جانور کا دودھ دو لیتے ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ دودھ واپس اس جانور کے جسم میں چلا جائے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ تم خود سے اسے واپس اس کی اصل شکل میں پہنچا دو. کا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا توبہ اگر تم نے ایسے کر لی ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ویسے نہیں جاؤ گے جیسے دویا ہوا دودھ واپس جانور کے جسم میں نہیں جا سکتا، تو یاد رکھنا تب وہ توبہ حقیقی توبہ ہے، تبھی وہ توبہ حقیقی توبہ ہے. آپ بہت سنجیدہ ہو کے چند مطالب حسب حیثیت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. تو کسی نے جب پوچھا مولا نے کیا مثال دی کہ جیسے دوئے ہوئے دودھ کو واپس نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اگر ویسی توبہ تو نے کی تو وہ پھر حقیقی توبہ ہے. ورنہ جو ہے وہ کیا ہے کہ مسجد نبوی ہے، ایک شخص ہے مصلی پر بیٹھا ہے، لیکن جگہ بھی کیا ہے نا، توبہ قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس کی جگہ معین ہے، ہاں نیت ہے. تو عزیزان گرامی، اب مسجد نبوی سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ مصلی سے بہتر کوئی مقام ہے؟ قبلہ رخ ہو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کہتا جاتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہتا جاتا ہے، بہت ہی خضوع و خشوع سے یہ بات دہراتا جاتا ہے، کہتا ہی جاتا ہے کہ جب داخل مسجد امیر المؤمنین علیہ السلام ہوئے تو میرے مولا نے کہا، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. عجیب سی بات، کیسے خاموش ہو گئے نا. اس سے بھی زیادہ سطح میں وہ بیچارہ آ گیا کہ اتنی دیر سے استغفار کر رہا ہوں، کس کی؟ نبی کی مسجد میں بیٹھ کر، نبی کا وصی ہے، نبی کا ولی ہے، امیر المؤمنین ہے، آ کر کہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کہا مولا کیوں؟ کہا تجھے مذاق کرنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ملا. یہی الفاظ ہیں روایت کے کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے
اللہ کے سوا کوئی نہیں ملا. کہا یا امیر المومنین میں آپ کی بات نہیں سمجھا. کہا یہ توبہ کر رہا ہے تو؟ کہا جی بہت دیر سے بیٹھا ہوں, دوہرا رہا ہوں. کہا تیری توبہ نہیں مذاق ہے. اللہ کو معلوم پھر ہمارے استغفار کیسے ہیں, ان کا سٹیٹس کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو عزیزان گرامی وہ شخص کہتا ہے کہ مولا پھر آپ ہی بتائیں کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے انسان کی, توبہ کیسے قبول ہوگی. کہا سن 6 شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے. میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کروں کہ 6 شرائط ہیں. کہا مولا وہ کون سی. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو گناہ سے دوری اختیار کر. یہ نہ کر کہ ابھی توبہ تو نے کی اور تو پلٹا اور فوراً تو نے پھر اسی گناہ کو انجام دیا. یہ ایک کارڈینل پرابلم ہے جو ہمارے ساتھ ہے. چلے میں اپنی بات کرتی ہوں. ایک کارڈینل پرابلم ہے جو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم توبہ جتنی سنسیئرٹی سے کرتے ہیں پھر اسی اطمینان سے وہی گناہ کر لیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی میرا مولا کہتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ تو گناہ سے خود کو دور کر لے تب تیری توبہ قبول ہوگی. کہا مولا دوسری شرط کیا ہے. کہا دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ تو کبھی اس کی طرف پلٹ کے نہیں جا. کہا تیسری شرط کیا ہے. کہا جتنے لوگوں کے حقوق ہیں تجھ پر اور جتنی چیزوں کی طرف تیری رسپانسبلٹیز ہیں پہلے ان کو پورا کر دے تب تیری توبہ قبول ہوگی. کہا مولا وہ کیا کیا ہے. کہا تیرے والدین ہیں, تیرے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں, تیرے معاشرے کے لوگ ہیں, تیرے غلام و کنیزیں ہیں, تیرے استاد ہیں, تیرے رشتہ دار ہیں, تیرے بچے ہیں, تیرے یہ اعضاء ہیں, تیرے ہاتھ پیر, تیری یہ صحت, یہ سب کچھ ہے جس کا حق تجھ پر ہے. اس کو پہلے ادا کر تب تیری توبہ قبول ہوگی. کہا مولا اور کیا. کہا جو فریضے تجھ سے چھوٹے ہیں اس کے بعد توبہ کرنا جب اسے ادا کر لینا. مثلا نماز قضا ہیں انہیں پہلے پورا کرو تب توبہ کرنا. روزے قضا ہوئے ہیں انہیں پہلے پورا کرو تب توبہ کرنا. خمس ادا نہیں کیا ہے اسے ادا کر دو. کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لو تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوگی. پھر کہتے ہیں میرے مولا کہ سن 5ویں شرط یہ ہے. ایک درود پڑھیں مل کر. اس سے بہتر ایک درود پڑھیں. میرے مولا کہتے ہیں کہ 5ویں شرط یہ ہے کہ تو نے حرام کھا کر جو بھی گوشت اور پوست اور خون بنایا ہے اسے ضائع کر دے تب کہیں جا کر تیری توبہ قبول ہوگی. تب کہیں جا کر تیری توبہ قبول ہوگی. پھر میرا مولا کہتا ہے اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ تو نے جس طرح سے گناہوں کی لذت سے اپنے جسم کو سجایا تھا. بہت بڑا جملہ ہے کہ گناہوں کی لذت سے جس طرح اپنے جسم کو سجایا تھا. گناہوں میں مٹھاس ہوتی ہے نا, لذت ہوتی ہے نا کہ جب انسان انہیں انجام دے رہا ہوتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے. تو میرے مولا کہتے ہیں کہ گناہوں کی مٹھاس سے تو نے جس طرح اپنے جسم کو سجایا ہے اب اللہ کے اتباع کی تلخی سے اتنی ہی وقفے کے لیے اپنے جسم کو سجا. یعنی تو نے جتنا زیادہ خود کو انڈلج کیا ہے اب اتنا زیادہ ایبسٹین کر. تو نے جتنی بے باکی سے گناہ کیے ہیں اب اتنے ہی خوف سے توبہ کر تب کہیں جا کے تیری توبہ قبول ہوگی. عزیزان گرامی اور توبہ کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر تو کوئی رات ہی نہیں کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہفتے میں کون سا بہترین دن ہے کہ جس دن انسان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً قبول ہوتی ہے. میرے مولا نے کہا شب جمعہ اور یوم جمعہ, یہ 24 گھنٹوں کا جو وقت ہے, یہ جو اب شروع ہوا, شب لگی نا جمعے کی, تھرسڈے نائٹ اینڈ فرائیڈے کا پورا دن, تو مولا کہتے ہیں میرے چھٹے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ انسان کی توبہ یقیناً قبول ہوتی ہے اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے. اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے. اب دیکھیے چاہنے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں نا, محب جو ہیں اہل بیت کے ہمارے جیسے, ہمارے ذہن میں جتنی وسعت ہے ہم اسی حساب سے سوچتے ہیں. جہاں تک ہماری فکر پہنچ سکتی ہے ہم ویسے ہی سوچتے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا ایسا ہے تو یہ بتائیں کہ ایک شب جمعہ میں کتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے.
ایک شب جمعہ میں. عجیب سا سوال ہے نا. وہ چاہتا ہے دیکھنا کہ کیا یہ ایک جنرلائز نمبر ہے کہ جس میں مجھ جیسے لوگ بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر معصوم نے کم نمبر بتایا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ خاص لوگ ہیں, اگر زیادہ نمبر بتایا تو پھر میں اپنے لیے بھی امیدوار ہو سکتا ہوں. تو مولا نے کہا کہ تیری نظر میں کیا ہوگا. ڈرتے ڈرتے کہتا ہے مولا 10. ٹھیک ہے, اپنے حساب سے اس نے حساب لگایا, کہتا ہے مولا 10. مولا کہتے ہیں کہ مجھے قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ شب جمعہ میں, اب مولا نے ایک عدد بتایا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے ہے کہ ایک شب جمعہ میں اللہ 6 لاکھ بندوں کو معاف کرتا ہے. 6 لاکھ بندوں کو. عزیزان گرامی, سوچنے کی بات ہے کہ انسان جو اس کی رحمت سے توقع کرتا ہے اس سے 6 لاکھ گنا زیادہ وہ کرم کرنے کو آمادہ ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرے. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی, کربلا کا جب ہم واقعہ دہراتے ہیں, سنتے ہیں, اس میں ایک ایسا کردار ہے کہ جو ہمیں امید دلاتا ہے توبہ کی. آپ سمجھ گئے کہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جناب حر علیہ السلام. ایسا دشمن کہ جس نے تمام پانی کا ذخیرہ ختم کر دیا ہو, جس نے مولا کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا ہو. The reigns of Mawla's horse, کسی کی مجال نہیں تھی. لیکن عزیزان گرامی, جب پلٹا اور جب اس نے توبہ کی تو ایسے پلٹ کر حسین کی طرف آیا کہ علیہ السلام بن گیا. وہ کہ جو لعنت کے مستحق تھے کبھی ان میں شامل ہوتا تھا. ایک رات کے چند گھنٹوں میں اپنی قسمت کو کس پستی سے کس بلندی تک لے کر گیا. اور عزیزان گرامی, جس آسانی سے میرے مولا نے اسے معاف کر دیا, بس یہی امید کی ایک روشنی ہے کہ سچے دل سے جو توبہ کر کے اس در پر آتا ہے ممکن نہیں ہے کہ اسے رد کر دیا جائے. اسی لیے تو عزیزان گرامی, بس اس آئے مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں, ہم سب نے پڑھی ہے شب جمعہ میں, اور ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو اب ضرور پڑھیں گے رات کو انشاءاللہ, کہ دعائے کمیل میں ایک فقرہ ہے کہ جس میں میرا مولا کہتا ہے, مولائے کائنات کہتے ہیں, اپنے رب کو پکارو کمیل کہو یا سری الرضا, اے آسانی سے راضی ہو جانے, اے آسانی سے مان جانے والے, اے آسانی سے اپنی ناراضگی کو دور کر دینے والے, اے آسانی سے گناہ اور خطا کو درگزر کرنے والے, تم میری پکار کو سن لو. عزیزان گرامی, اللہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر ماں کی محبت لامحدود ہے, لیکن میں اپنے سینے میں اپنے ہر بندے کے لیے اس محبت کا 70 گنا رکھتا ہوں. 70 times infinity. عزیزان گرامی, میرا مولا یہی بتانا چاہتا ہے کہ سری الرضا ہے اللہ, اسے پکارو وہ تمہیں معاف کرے گا. تم اگر مضطر ہو تو وہ تمہاری پکار کو سنے گا, اگر تم دعا مانگ رہے ہو تو وہ ضرور تمہاری دعا کو سنے گا. لیکن عزیزان گرامی, غور طلب کی بات ہے کہ جب اللہ اپنے جمال کا ذکر کرتا ہے, جب اپنے کرم کا ذکر کرتا ہے, جب اپنے رحم کا ذکر کرتا ہے, جب اپنی رحمانیت کا ذکر کرتا ہے, تو مثال ماں سے دیتا ہے. اس نے مثال ماں سے دی ہے. ہاں عزیزان گرامی, یہ اصال ثواب کی مجلس بھی ایک ماں کے لیے ہے, ایک ایسی خاتون کے لیے ہے کہ جس کے جانے کے بعد نہ صرف اس کا خاندان بلکہ پورا معاشرہ اس کے جانے کے غم میں افسردہ ہے. ایک ایسی خاتون کہ جن کے لیے محبت اور شفقت اور الفت جیسے الفاظ ذہن میں آتے ہیں جب بھی نظر میں ان کا چہرہ آتا ہے. تو عزیزان گرامی, ذرا سوچیں کہ خاتون کو اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اسے ماں بنایا. اپنی بلند بختی پر, اپنی خوش نصیبی پر ناز کیجئے, خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کی گود میں ایک زندگی کو سونپ کر آپ پہ یہ بھروسہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی تربیت کریں گے. اور عزیزان گرامی, صرف وہ مائیں ہماری مائیں نہیں ہیں کہ جن کی گودیوں میں ہم پلے ہیں, ہر وہ
بزرگ ہر وہ خاتون کہ جس سے ہم نے شفقت پائی ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج ہم جس خاتون کی مجلس میں آئے ہیں نا، جن کی کمی آج ہمیں رلا رہی ہے، بس ان کی یہ شفقت تھی کہ جو بار بار انسان کو یاد آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے والدین کی قبر بڑی سجی ہوئی رہے، بڑی بنی ہوئی رہے۔ عزیزان گرامی، ایک ذاتی بات آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ 8 مہینے پہلے میں نے اپنے والد کا سایہ اپنے سر سے اٹھنا محسوس کیا۔ عزیزان گرامی، وہ غم نہ آج جاتا ہے نہ کل جاتا ہے، لیکن جب میں قبر پر پہنچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کچھ امپروومنٹ ہوا ہے، اب یہ کام ہو گیا، اب وہ کام ہو گیا، ایک نیم پلیٹ رکھ گیا، ایک نشاندہی ہو گئی، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ انسان چاہتا یہی ہے کہ اس کے والدین کی قبر کی بھی خدمت وہ کر سکے۔ افسوس کہ ایک ماں ایسی ہے کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے، جو ابو الائمہ کی زوجہ ہے، فاطمہ زہرا کے جس کی ٹوٹی ہوئی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے، جس پر جلنے والا کوئی چراغ نہیں ہے، جس کی نشاندہی کے لیے کوئی پتھر موجود نہیں ہے، جس کا پردہ ایسا ہے کہ اس کی قبر کا نشان تک کسی کو ٹھیک سے یقینی طور پر معلوم نہیں۔ عزیزان گرامی، اپنی گریا کی صدا بلند ہوئی، مجلس عزا انشاءاللہ کامیاب ہوئی، مصائب کی منزل تک میں پہنچوں گی، لیکن اس کے پہلے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ شب جمعہ ہے، یہ توبہ کی قبولیت کی رات ہے۔ دیکھیے، آج آپ کا، میرا، ہم سب کا نامہ اعمال ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوگا۔ دیکھیے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا عمل ہے کہ جو میرے مولا کے دل کو دکھا دے گا، اس کے لیے توبہ کریے، خود سے وعدہ کیجئے کہ مولا آئندہ شب جمعہ میں جب میرے نامہ اعمال تم دیکھو گے مولا، تو یہ غلطیاں اس میں موجود نہیں ہوں گی، یہ غلطیاں انشاءاللہ اس میں موجود نہیں ہوں گی۔ روئی اور پرسہ دیجئے کہ وہ خون کے آنسو غیبت میں روتا ہے جب اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح اس کی جدہ کو گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھا گیا، کس طرح اس کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے گئے، کس طرح شہزادی کونین نے بڑھ کر ایک ایک ٹکڑے کو سمیٹ کر اپنے دامن میں رکھا اور پھر ایک سرد آہ کھینچی۔ اسی لیے تو میری بیوی اپنے بابا کے جانے کے 90 دن کے اندر اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ماؤں کا مجمع ہے نا، خواتین کا مجمع ہے، مجھے کوئی انصاف سے ایک بات بتا دے، مجھے انصاف سے ایک بات بتا دیں کہ اگر کوئی ایسی خاتون اس دنیا سے چلی جائے کہ جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہو، جس کی عمر کل 18 برس ہو، جو نوجوانی میں ہو، کتنا افسوس لوگ کرتے ہیں، مگر یہ افسوس وہاں کب ہوتا ہے کہ جب سیدہ کا ذکر آتا ہے کہ جو 18 برس میں اس دنیا سے چلی گئی، جسے یہ کہا گیا بعد رسول کہ اپنے بابا کے لیے رویا نہ کرو۔ عزیزان گرامی، جو رونے سے روکے بس سمجھ جائیے کہ کن کی روش پر چل رہا ہے۔ رونا احتجاج ہے، رونا پروٹیسٹ ہے، رونا ظالم کو بے نقاب کر دیتا ہے، اسی لیے ظالم رونے سے گھبراتا ہے۔ میری بیوی کے لیے بیت الحسن بنایا گیا۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، مجھے تفصیلات میں اس وقت شہادت کے نہیں جانا، لیکن ایک اشارہ کروں گی اور یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گی، اس لیے کہ مجھے بیوی کی وصیت پڑھنا مقصود ہے۔ عزیزان گرامی، میری بیوی کہ جس کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازہ گرنے سے ٹوٹ گئی، جس کے شکم میں اس کا بیٹا محسن شہید ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوہے کی وہ سلگتی میخ جو دروازے میں لگی تھی میری بیوی کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی، جسے یہ مہلت نہ ملی اس وقت کہ وہ اپنے
کے بعد پہلی مرتبہ آپ کے چہرے پر میں نے تبسم دیکھا، مسکراہٹ دیکھی. اے فاطمہ کیا سبب ہے؟ ارے ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے کہ اے ابوالحسن آج جب روتے روتے مجھے غش آ گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا. میرے بابا مجھ سے کہتے تھے فاطمہ گھبرانا نہیں، بہت جلد تو آ کر مجھ سے مل جائے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد وآل محمد. اپنے ائمہ سے جب مغفرت کے لیے سفارش مانگا کرو بی بی تو اسی جدہ کا واسطہ دے کر مانگا کرو. فاطمہ کا واسطہ کوئی معصوم کبھی رد نہیں کرتا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ابوالحسن آپ اگر باہر جا رہے ہیں تو نہ جائیں، مجھے آپ سے وصیتیں کرنی ہے. ایک مرتبہ بچوں نے جیسے ہی سنا افسردہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا. عزیزان گرامی ذرا تصور کیجئے بچے آہستہ آہستہ تیار ہوئے ہیں، آمادہ ہوئے ہیں، تل اپنی ماں کو مرتے دیکھا ہے انہوں نے. فاطمہ کو آہستہ آہستہ تڑپتے تڑپتے دیکھ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئی بی بی، میرے مولا کائنات شامل ہو گئے. ایک مرتبہ کنیز کو بلا کر بیٹیوں کو حوالے کیا اور بیٹوں سے کہا کہ اپنے نانا کے مزار پر جاؤ جا کر زیارت کرو. بچے گھر سے باہر نکلے، بیٹیاں کنیزوں کے پاس گئی. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ابوالحسن میری چند باتیں سن لیجئے، بہت جلدی پیش کروں گی آپ کے سامنے. ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا، ذرا حوصلہ کر کے ان باتوں کو سن لے. اللہ آپ کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی ان بلند آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں کہ ابوالحسن اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کبھی کوئی کمی ہوئی تو مجھے معاف فرمائیے گا. تڑپ کر مولا کائنات کہتے ہیں بی بی میں آپ کو آپ کے شایان شان نہ رکھ سکا، آپ شہزادی کو لے، لیکن میرے گھر میں آپ نے صرف تکلیف اٹھائی. اس کے بعد میری بی بی کہتی ابوالحسن اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور میرے بچے کوئی ایسا کام کر دے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، دیکھیے انہیں ڈانٹیے گا نہیں، پیار سے سمجھائیے گا. عزیزان گرامی ذہن میں یہ بات رہے کہ دونوں معصوم ہیں، ان کے بچے بھی معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ کبھی غلطی سرزد ہو نہیں سکتی. لیکن یہ ازدواجی زندگی کے کچھ اصول ہیں کہ جو آپ کے اور میرے لیے ارے مولا نے اور بی بی نے اس وقت فرمائے ہیں. ایک مرتبہ میرا مولا رو کر کہتا ہے آپ کے بچے معصوم ہیں، وہ عصمت کبریٰ و صغریٰ پہ فائز ہیں، ممکن ہی نہیں بی بی کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. کہا ابوالحسن جب میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں دفنا اور دیکھو وہ دشمن کہ جنہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا، ابوالحسن وعدہ کرو مجھ سے کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. میرے مولا نے کہا فاطمہ آپ سے وعدہ ہے میرا کہ کبھی بھی دشمن آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. پھر میری بی بی کہتی ابوالحسن جب مجھے دفنا دینا نا تو دیکھو مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پہ آیا کرنا. رو کر میرا مولا کہتا ہے بنت رسول میں ضرور آیا کروں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کیجیے کہ جب میں آ کر سلام بھیجوں تو اپنے کانوں سے جواب سنوں. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ دخل باب ہوا. ارے دوڑتے ہوئے حسنین کریمین علیہ السلام داخل ہوئے. بچوں کا جو یہ حال دیکھا ایک مرتبہ مولا اپنی جگہ سے اٹھے، کہا کہ کیا
आ गए, लेकिन एक बेटा इस बीबी का दरवाजे पर खड़ा रहा। ये कौन सा बेटा है? ये मजलूम हुसैन, कि जिसके बारे में ये बीबी, जब ये बेटा उसके शिकम में था ना, तो अपने बाबा से कहा करती थी, बाबा ये मेरा बेटा बार बार कहता है कि अम्मा मैं तुम्हारा मजलूम बेटा हूँ, मैं तुम्हारा गरीब बेटा हूँ, अम्मा मैं तुम्हारा प्यासा बेटा हूँ। अरे मोहब्बत औलाद से माँ को बराबरी होती है, लेकिन हुसैन से एक अलहदा उनसियत है फातिमा को, बस इसीलिए हुसैन दरवाजे पे खड़े हैं। अरे एक मरतबा फिजा ने कहा, शहजादे आखिरी दीदार तुम आका कर लो। अरे रोकर हुसैन ने कहा कि अम्मा आप फख्रे मरियम हैं, मैं फख्रे ईसा हूँ। अगर ईसा के पुकारने पर मरियम अपने हाथ बढ़ा सकती है, तो मेरे पुकारने पर तुम अपने हाथ क्यों नहीं बढ़ाती अम्मा? मुझे बुलाओगी जब मैं जाऊंगा, हुसैन जब जाएगा जब तुम बुलाओगी। अरे फलक ने मंजर देखा, एक मर्तबा बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बरामद हुए। ए मेरे मजलूम लाल हुसैन, ओ मेरी आगोश में आ जा, ये माँ हर कदम तेरे साथ रहेगी। असरे आशूर जब कुंद खंजर चलता था, अरे एक कुंद खंजर और सूखी हुई गर्दन के दरमियान एक बीबी की उंगलियां आती थी, बार बार कहती थी, अरे न मारो मेरे लाल को, मैंने इसे चक्कियां पीस कर पाला है, मेरा लाल बेखुदा है, मेरा हुसैन अब सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास में दुरूद की तिलावत फरमाएं।